تو اسی طریقے سے اب ہم سورہ انفال کی خدمت میں چل رہے ہیں۔ سورہ انفال کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ خاص بات ہے، بعد لوگوں کو ناجائز مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، ناجائز جیلوں میں قید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی رہائی کی کوئی صورت حال نہیں بن رہی ہوتی ہے، ناحق قید ہو جاتے ہیں، یا بعد وڈیروں کی اور کسی بڑے ظالم و جابر معاشرے کی وجہ سے یا خاندان کے بعد ایسے لوگ ان کو ناجائز الزامات لگا کر پولیس کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا کسی بھی طرح کے ناجائز مقدمات کا سامنا جس بندے کو ہو تو اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ روزانہ سورہ الانفال کو پڑھے۔ سورہ انفال 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے والے بندہ جو مسلسل لگاتار 17 دن 17 ڈیز 17 دن لگاتار سورہ انفال پڑھے تو انشاءاللہ العزیز 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، وہ ہر قسم کی ناجائز قید سے چھوٹ جائے گا اور انشاءاللہ ناجائز مقدمے سے بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس کے علاوہ سورہ انفال کی بے شمار برکات ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے سورہ توبہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سورہ توبہ، اس کے اندر بے شمار برکات ہیں۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے زرعی باغات ہیں، بہت بڑی بڑی زرعی زمینیں ہیں، یا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، مختلف فصلیں ہوتی ہیں، تو ان فصلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور فصلیں فائدہ نہیں دیتی، بہت بڑی محنت کر کے بیج ڈالا جاتا ہے، بعد اوقات وہ صحیح اگتا نہیں، ٹائم پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور فصل نقصان دے جاتی ہے۔ جن کی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے وہ اپنی فصلوں کو پانی لگاتے وقت ایک کام یہ کریں کہ 2-3 ڈرم پانی ہو، ان ڈرموں کے اوپر، پانی کے ڈرموں کے اوپر جو ہے نا یہ سورہ توبہ پڑھیں، اور سورہ توبہ پڑھ کر دم کریں۔ مسلسل روزانہ ان ڈرموں کے اوپر سورہ توبہ 2 مرتبہ صبح 2 مرتبہ شام پڑھ کر دم کریں۔ تو جب 11 دن پورے ہو جائیں تو 11ویں دن میٹھے چاولوں کی نیاز دے کر تو وہ بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں۔ تو 11 دن کے بعد وہ پانی جو دم کیا ہوا تھا 11 دن لگاتار، وہ پورے کھیت میں چھڑکیں، وہ جو باغات ہیں اس میں چھڑکیں، وہ جو زرعی چیز ہے اس کے اوپر چھڑکیں، زرعی زمینوں پر۔ انشاءاللہ وہ اتنا پھل پھول لے کے آئیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سارے خسارے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تو سبحان اللہ، ان کی تو شان ہی بے شمار ہے۔ جو شخص ہر وقت ڈرتا ہو پتہ نہیں مجھے موت نہ آ جائے، پتہ نہیں میری زندگی لمبی ہے کہ نہیں، لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میری زندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، تو روزانہ صرف 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس دن اس کو موت سے بچا لے گا۔ اور اس کی برکت سے یہ ہے کہ یہ روزانہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 40 بار پڑھ لے تو اس کو خواب میں اکثر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہو کرے گی۔ مگر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ خواب میں جو بزرگوں کی زیارت ہوا کرے یا نبی پاک کی زیارت ہوا کرے، جب تک کوئی خاص شرعی حکم نہ ہو وہ زیارتوں کی بات یا اپنی خوابیں دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، یہ صرف پیر و مرشد اور مرید کے درمیان راز رہنا چاہیے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین سامعات، ہم اس وقت جس عظیم الشان پروگرام کو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، قبلہ و کعبہ مانجی سرکار، عالم اسلام کی وہ پہلی خاتون جنہوں نے قرآن پاک کی مکمل تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، ان کی تفسیر رقیہ کے اندر سے آپ کو یہ پھول نصیب ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ہر مرض کا علاج، قرآن کریم کے ذریعے ہر مرض کا علاج، تو اس کے سلسلے میں الحمدللہ مختلف صورتوں کے فوائد اور برکات آپ کو پیش ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک ہم الحمدللہ سورہ یونس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو سورہ یونس وہ عظیم الشان صورت ہے کہ اس کی 1-2 برکات مجھ فقیر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس عمل کو پورا نہ کر سکا، جو سیدھی سیدھی بات ہے بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس سے یہ احساس ہوا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا عمل تھا جو میں پورا نہیں کر سکا۔ 40 دن لگاتار رات کو مسواک کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ اس صورت کو 1 مرتبہ تلاوت کریں فجر سے پہلے، تو جب 40واں دن ہوگا تو آپ کے بدن کی پورا شوگر لیول بالکل سیٹ ہو جائے گا، زندگی بھر کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میں نے کچھ عرصہ کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نہیں کر سکا، لیکن میں نے یہ بات ایک اور شوگر کے مریض کو بتائی جس کی شوگر روزانہ کی 400 تھی اور اس کو انسولین لگتی تھی، میں نے بتا دی
تو انہوں نے عمل کیا 17ویں دن جا کر یعنی 17 ڈیز جا کر تو ان کی شوگر لیول نارمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 40 دن پورا انہوں نے عمل کیا اور وہ بتاتے کہ ماشاءاللہ بالکل اب ان کی شوگر ٹھیک ہے، گولیاں بھی چھوٹ گئی ہیں، دوائیاں بھی چھوٹ گئی ہیں، عام نارمل زندگی میں وہ رہ رہے ہیں اور میٹھا بھی کھاتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بہت عظیم شان عمل ہے۔ رات کو سوتے وقت مسواک کرنی ہے، صبح اٹھ کر سورہ یونس کی تلاوت کرنی ہے ایک ہی بار۔ اور اس کے علاوہ سورہ یونس کی خصوصی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر اسیب ہوں، جی کچھ سایہ ہو گیا ہے گھر کے اندر، کوئی بعد لڑکیوں پر سایہ ہو جاتا ہے، بعد مردوں پر سایہ ہو جاتا ہے، تو سائے کی تکلیف جس بندے پر ہو تو اس شخص کو اس سورہ مبارکہ کو گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھیں، اور اس کے اندر آیتوں کے نمبر ڈالنے کی ضرورت نہیں، زبر زیر نہ ڈالیں، لکھیں اور لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں۔ 13 دن تک گلے میں رہے، روزانہ ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے دم کریں، 14ویں دن نقش نکال دیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، سایہ، جن، دیو، بھوت پریت سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سورہ ہود کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین ناظرات سامعین سامعات، سورہ ہود تو بے شمار برکتیں مجھے حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پر حاضری دینے کا شرف بھی نصیب ہوا الحمدللہ۔ سورہ ہود جو ہے جس شخص کے دشمن بے شمار ہوں اور کسی طرح دشمن کم نہ ہوتے، ایک دشمنی سے نکلتا ہے دوسری دشمن کے آگے چڑھ جاتا ہے، دوسرے دشمن سے نکلتا ہے پھر ایک اور دشمن پیدا ہو جاتا ہے، تو دشمن بے شمار ہو تو سورہ ہود کو اسے پڑھنا چاہیے ہفتے کے 7 دنوں میں 7 بجے۔ اب یہ مثال کے طور پر ہفتے والے دن شام 7 بجے یا صبح 7 بجے، اتوار والے دن صبح 7 بجے یا شام 7، یعنی 7 بجے اس سورت کو پڑھنا ہے، پڑھنا شروع کر دیں، سورہ ہود پڑھیں اور ہفتے کے 7 دنوں میں ایک بار پڑھیں، یعنی یا صبح 7 بجے یا شام 7 بجے پڑھیں، تو انشاءاللہ مسلسل 7 ہفتے یہ کریں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے اور آپ سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔